خوابوں کی تعبیر اور مجرب وظائف اصلاحی بیانات کے لیے مولانا ذوالفقار یوسف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، اگر یہ آج کی ویڈیو آپ پوری دیکھ لیں گے تو یقین مانیں عاملوں کے پاس آپ جانا چھوڑ دیں گے اور عاملوں کے چکر کاٹنا، ان پہ پیسہ ضائع کرنا آپ چھوڑ دیں گے۔ آج آپ کسی عامل کے پاس جائیں، خام خواہ کے آپ سے 5-10 ہزار روپے وہ بٹور لیتا ہے اور آپ پہ جادو ہو نہ ہو، بس آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ پہ جادو ہے، کالا جادو ہے، تو آپ کو پریشان کر دیتا ہے، وہم میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کے بدلے آپ سے پیسے بھی اچھے بٹور لیتا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو ایسی چند علامات بتاؤں گا کہ اگر وہ علامات محسوس ہوں تو آپ خود سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو ہو گیا ہے، اور آخر میں اس کا علاج بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے پوری تو آخر تک آپ دیکھیں، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ آپ پہ جادو ہے یا نہیں ہے۔ پھر اگر جادو ہے تو اس کا علاج بھی بتاؤں گا، گھر پہ ہی کریں، کسی عامل کے پاس نہ جائیں، آپ خود عامل بن جائیں اور اپنے پیسے بھی بچائیں، اپنا وقت بھی بچائیں، اور ان دھوکے باز، فراڈی، جعلی پیروں سے، جعلی عاملوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ تو دوستو دیکھیں، جادو برحق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ہوا تھا جادو تو سمجھ جائیں کہ کسی پر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے جادو سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جادو ہم پر ہو گیا ہے، اور اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں، کیا ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جو ہم اختیار کریں اور اس سے بچ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے میں نے چند وہ علامتیں جو اکثر پیش آتی ہیں، اکثر جادو میں وہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو وہ میں نے کچھ جمع کی ہیں، ویسے تو بے شمار ہیں لیکن چند ان میں سے میں نے جمع کی ہیں تاکہ میں آپ تک پہنچا سکوں اور آپ اس کو سن کے آپ بھی احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں اگر وہ علامات اس میں پائی جائیں۔ دوستو، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر ضرور کریں، شکریہ۔ بڑھتے ہیں آگے، میں کچھ لکھ کے لایا ہوں تو میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں تاکہ آپ کے بھی ذہن میں وہ چیزیں آ جائیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ یہ ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوں، آپ کو خوشبو یا بدبو محسوس ہو، یعنی کسی وقت خوشبو محسوس ہو، کسی وقت بدبو محسوس ہو، اور کسی وقت کچھ بھی محسوس نہ ہو، پھر ختم ہو جائے، پھر بدبو آئے، پھر اور وجہ کچھ بھی نہ ہو، تو سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے تو آپ خود خوشبو لگائیں، وہ تو ظاہر نظر آئے گی، لیکن آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ کے خوشبو لگائے بغیر کوئی اس طرح کی اچانک سے خوشبو آ جائے اور یا بدبو محسوس ہو، تو یہ پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ ڈراؤنے خواب جو ہیں وہ انسان کو آتے ہیں۔ اکثر خواب میں سانپ دیکھنا، خواب میں بھینسیں دیکھنا، خواب میں شیر دیکھنا، یعنی ڈراؤنے خواب، اور انسان خواب میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ بھی اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ آپ پہ جادو کسی نے کر دیا ہے یا شروع کر دیا ہے۔ تو جب یہ علامتیں ظاہر ہوں تو آخر میں اس کا علاج بتاؤں گا۔ تیسرے نمبر پہ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ یار میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہے، مطلب آپ کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں اور آپ کو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پاس کوئی بیٹھا ہے، یا آپ گھر میں چل پھر رہے ہیں، کچن میں کھانا بنا رہے ہیں، اگر آپ لیڈیز ہیں تو آپ کو ایسے محسوس ہو میرے ساتھ کوئی اور یہاں موجود ہے، نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کو محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایک موجود ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ جادو کی ابتدائی علامات ہیں۔ دوستو، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ایک جگہ میں رات کو سویا ہوا تھا، مطلب خالی مکان تھا، ایک کمرے میں سویا ہوا تھا، تو وہاں سامنے سیڑھیاں تھیں، اور ان سیڑھیوں پہ رات 1-2 بجے کے وقت ایسے محسوس ہوا جیسے کہ نیچے سے کوئی اوپر جا رہا ہے، اوپر سے کوئی نیچے آ رہا ہے۔ تو خیر میں تو ان چیزوں کو پہلے سے دیکھتا آیا ہوں، ان کو سیکھتا آیا ہوں اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے، اگر ایسا آپ کے ساتھ ہو جائے کہ آپ کمرے میں سوئے ہیں، گھر میں سوئے ہیں، سامنے سے اچانک سے کوئی گزر جاتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے گزر کے گئے اور حقیقت میں وہاں کوئی نہ ہو، تو سمجھ جائیں کہ آپ پہ
کسی نے بسم اللہ کر دی ہے، آپ اپنی احتیاط کریں۔ تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ معاشی حالات جو ہیں یہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا کاروبار ہے تو وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی تنخواہ یا نوکری ہے اس میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی، لیٹ ہونا، کام لیٹ ہوتے جائیں گے۔ آپ اگر کوئی مکان بنانا چاہتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بنیادی طور پہ جادو یا مال پہ ہوتا ہے یا جان پہ ہوتا ہے، تو ان دونوں چیزوں میں اگر مالی اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ مال پہ جادو ہو رہا ہے، اور اگر جانی اعتبار سے بیماری لگ گئی ہے یا اس طرح کا تو سمجھ جائیں کہ آپ کی جان پہ جادو ہو رہا ہے۔ اور صحت میں تبدیلی آ جانا، صحت جو ہے اس میں کمی آ جانا، مطلب زیادہ تر جو یہ وار کرتا ہے جادو، گردہ اور جگر، دماغ، دل، ان چیزوں پہ یہ اثر کرتا ہے۔ اگر ان میں ایک تو عام نارمل روٹین میں بندے کا معدہ خراب ہو جائے یا جگر یا سر میں درد، وہ تو ٹھیک ہے، دوائی سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ چیز شروع ہو جائے تو اس سے یہ بیماری مسلسل رہتی ہے، انسان کو افاقہ نہیں ہوتا، تو آپ اس وقت بھی کسی روحانی معالج سے مشورہ کریں، اس سے معلومات کریں تو بہتر ہوگا۔ اچھا، رشتوں میں دراڑیں پڑنا، رشتے کتنے اہم ہوتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ کتنا مشکل دن، کتنا بڑا دن، سخت دن ہوگا اس دن۔ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، رشتوں کو باقی رکھتا ہے، اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا سل من قطعک، اس کے ساتھ جوڑ جو تجھ سے توڑے۔ تو دوستو اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، بیٹا ماں کا مخالف، ماں بیٹی کی مخالف، شوہر بیوی کا مخالف، بیوی شوہر کے مخالف، تو یہ چیزیں گھروں میں پیدا ہونے نفرتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جادو کی آخری سٹیج یہ ہے کہ انسان بیماری کی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے، جہاں سے واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض عورتیں وہ جب رات کو لیٹتی ہیں ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے شوہر کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے، اور یہ اکثر عورتوں نے شکایت کی ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اور جب وہ شوہر سے ان کے دل میں نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے، شوہر جب ان کے قریب آتا ہے تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ ہمارے قریب نہ آئے، باقی تو ٹھیک ہے، خدمت کرتی ہیں، بات مانتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، لیکن جب شوہر ان کے قریب آتا ہے تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ ہمارے قریب نہ آئے، وہ شوہر کا حق ادا نہیں کرتی۔ لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا معاملہ ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور جو نظر نہیں آنے والی مخلوق ہے وہ موجود ہوتی ہے، تو ہمیں غسل کی حاجت پیش آ جاتی ہے صبح۔ تو ظاہر ہے جب ایسا مسئلہ ہوگا تو وہ شوہر سے دل میں نفرت پیدا ہوگی، پھر شوہر کے دل میں بیوی کی نفرت، تو یہ باتیں طلاق تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ جو قسم ہے جادو کی یہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے، یہ سمجھیں آخری سٹیج ہوتا ہے۔ تو دوستو اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اگر یہ چند علامتیں پائی جائیں، اور بعض اس کے علاوہ 25 علامتیں اور بھی ہیں جو ہم کسی دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے، مطلب ایک شخص ہنستا ہے پھر روتا ہے، زیادہ ہنستا ہے زیادہ روتا ہے، یا باتوں میں فرق آ جاتا ہے، ادھر کی ادھر مارتا ہے، ادھر کی ادھر مارتا ہے، اسی طرح گھروں میں یعنی انوکھے واقعات کا ہونا، کسی چیزوں کا غائب ہو جانا گھروں سے، اور کپڑوں کو کٹ لگ جانا الماری میں، آپ الماری میں کپڑے پڑے ہیں یا بکسے میں پڑے ہیں، جب آپ نکال کے دیکھیں گے ان کو جگہ جگہ سے کٹ لگ گیا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اس کا علاج یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ریت لیں، ریت بجری یا وہ باریک والی ریت جو ہوتی ہے یہ آپ لے لیں، اس پہ آپ 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، 4 کل پڑھیں 21 بار، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھیں 21 بار، الحمد پڑھیں 21 بار، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 21 بار پڑھ کے اس پہ پھونک دیں، اور اس کے بعد پورے گھر کے کونے کونے میں پھیلا دیں، اور یہی پڑھ کے آپ پانی پہ پھونکیں۔ وہ پانی آپ 41 دن تک یہ پڑھتے بھی رہیں اور پانی پہ پھونک کے پیتے بھی رہیں۔ انشاءاللہ جس کو بھی پلائیں گے کوئی جادو اس پہ اثر نہیں کرے گا،
کسی قسم کا کالا جادو، کسی بھی قسم کا جادو ہوگا تو اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ دوستو یہ مختصر سی ویڈیو تھی، اگر آپ کو اچھی لگی اور پسند آئی، آپ سے گزارش ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔